بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہو لمحہ القرآن ون یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ اس چینل کے اندر قرآن مجید فرقان حکیم کو بامعنی اور ترتیب وار پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے تمام معزز بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کو عید مبارک کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ تمام معزز بھائیوں بہنوں اور بچوں کی عید بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی پیار محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ گزری ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے کہ اللہ تمام امت مسلمہ کو اسی طرح خوش پیار محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہمارے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ 29 رمضان دوپہر سے بیماری آئی اور ابھی تک باقی ہے، تو لہٰذا آج کا جو سبق ہے وہ کل بھی سبق اس لیے نہیں پیش ہو سکا، ایک تو عید کی، دوسرا بیماری کی وجہ سے۔ دعا بھی کیجیے کہ اللہ مکمل صحت عطا فرمائے۔ اور اسی لیے جو ہے آج کا سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک جو آپ کو دوا کے حوالے سے کہنا تھا، دوسرا عید کے حوالے سے، اور تیسرا جو ہے وہ ناگا بھی زیادہ لمبا ہو جانا تھا، اس لیے سبق پیش کر رہے ہیں۔ رب رحمان ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں مجھ سے میں سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، جس طرح کہ آپ پہلے بھی ہر بار کی حدیث مبارکہ سنتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے۔ تو دوست احباب، شوق سے، پیار سے، محبت سے اس ویڈیو کو دیکھا کریں، خود بھی پڑھا کریں، ترجمہ بھی سیکھا کریں، دوست احباب کے اندر شیئر بھی کرا کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ پھیل سکے۔ اور سبق کا آغاز کریں۔ ہمارا آج کا سپارہ نمبر 3 سبق نمبر 2 ہے، اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ہم 254 پڑھنے لگے ہیں، اور سبق کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین، یا کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور مد بھی ہے، زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور جو ہا دو آنکھوں والی، اس کو ہم ادھر لام مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین، یا ایھا الذین، یا ایہا الذین، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کاف کو میم شدت کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، میم ساکن ہے، اس کو چھوڑ دیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ رزقناکم من قبل ان یأتی، حمزہ زبر کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، غنہ بھی کریں گے، نون ساکن ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے پڑھیں گے۔ ان یأتی یوم اللہ، میم کو لا مشدد کے ساتھ ملا کے ہم نے پڑھا۔ یوم اللہ بیع، یوم اللہ بیع فیہ ولا خلۃ، تا کو واو مشدد کے ساتھ ملا کے ہم نے پڑھا اور گنہ بھی کیا۔
वला खुल्लतुम वला खुल्लतुम वला खुल्लतुम वला खुल्लतुम वला शफाअह। वला शफाअह। हमने वक़फ़ किया, शफाअह पढ़ेंगे। वला शफाअह वला शफाअह। वल काफिरून वल काफिरून वल काफिरून। वल काफिरून। वाव को लम साकिन के साथ मिला के पढ़ा। वल काफिरून वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून। हुमुज़ ज़ालिमून। इस मीम को ज़्वा मुशद्दद के साथ हमने मिलाया, अलिफ लाम को छोड़ते हुए। हुमुज़ ज़ालिमून हुमुज़ ज़ालिमून। हुमुज़ ज़ालिमून। हुमुज़ ज़ालिमून। आओ फिर पढ़ी इस आयत को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम। 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 मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन। मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिय यौमुन ला बैउन। यौमुन ला बैउन। यौमुन ला बैउन। मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन। मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिय यौमुन ला बैउन। यौमुन ला बैउन। यौमुन ला बैउन। मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन। मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिय यौमुन ला बैउन। यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला खुल्लतुन वला शफ़ाअह। यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला खुल्लतुन वला शफ़ाअह। खुल्लतुन वला शफ़ाअह। खुल्लतुन वला शफ़ाअह। यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला खुल्लतुन वला शफ़ाअह। यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला खुल्लतुन वला शफ़ाअह। वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। 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 अभी हमने
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 کو پڑھنا سیکھا. اب ہم اس کے معنی سیکھتے ہیں جو آج ہم نے پڑھنے سیکھی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارا اگلا سبق ہوگا وہ آیت الکرسی پر مشتمل ہوگا. جیسے کہ تمام دوست احباب اس سبق کا انتظار بھی کیجئے گا، اسے حسن طریقے سے پڑھیے گا بھی اور زبانی یاد بھی کیجئے گا. انشاءاللہ وہ زندگی کے ہر موڑ میں، ہر پہر میں، ہر سحر میں، ہر شام میں کام آئے گی. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، آمنو جو ایمان لائے ہو، انفقو تم خرچ کرو، انفقو تم خرچ کرو، انفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے، مما اس میں سے، مما اس میں سے، رزقناکم، رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے. پھر دیکھ لیں یا ایھا الذین آمنو بمحاورہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو تم خرچ کرو، انفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے، مما اس میں سے، رزقناکم جو ہم نے تم رزق دیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے، رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، من قبل اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے کہ ان یاتیا آئے وہ، ان یاتیا آئے وہ کہ آ جائے، ان یاتیا کہ آ جائے، یومن وہ دن، یومن وہ دن، یوم لا بیع، یومن وہ دن، لا بیع نہ تجارت ہوگی، لا بیع لا تجارت نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ تجارت ہوگی، فیہ جس میں، کون سا دن، یوم لا بیع فیہ جس دن میں نہ خرید و فروخت ہوگی، ولا خلتم، ولا خلتم اور نہ ہی دوستی، نہ ہی وہاں پہ دوستی کام آئے گی، ولا خلتم نہ ہی وہاں پہ دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ اور نہ ہی سفارش، ولا شفاعہ اور نہ ہی سفارش. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ایمان والوں خرچ کر لو اس سے پہلے، اس رزق میں سے جو میں نے تم کو دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ آ جائے وہ دن جس کے اندر نہ تو خرید و فروخت کام دے گی، نہ ہی دوستی کوئی کام دے گی، نہ ہی کوئی سفارش. والکافرون اور کافر، والکافرون جو کافر ہیں، ہم الظالمون حقیقت میں وہی ظالم ہیں، ہم الظالمون حقیقت میں وہی ظالم، یعنی کافر کون ہے، انکار کرنے والا. والکافرون اور کافر لوگ یا انکار کرنے والے، ہم الظالمون حقیقت میں یہی ظالم لوگ ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کو، مومنوں کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا شوق دلایا کہ لوگوں اس دن سے پہلے خرچ کرو کہ جس دن جو ہے نہ تو خرید و فروخت کام آئے گی، نہ کوئی دوستی، نہ ہی کوئی سفارش، کوئی نسبت، کوئی بھی چیز جو ہے وہاں پہ کام نہیں آئے گی. اور اس کے لیے میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا کہ صحابہ کرام سے، صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم تندرستی کی حالت میں ہو صدقہ کرو، وہ سب سے افضل ہے. پھر تم مال کی حرص رکھتے ہو، حرص رکھنے کے باوجود صدقہ کرو، افضل ہے. پھر فرمایا کہ تمہیں فقیری کا ڈر ہو، یعنی تمہارا جو مال ہے کھو جانے کا ڈر ہو، اس وقت تم صدقہ کرو. تو گویا خوشی کی تندرستی کی حالت میں، مال کی حرص رکھتے ہوئے اس حالت میں، اور اس حالت میں کہ مجھے فقیری نہ آ جائے، تو صدقہ کرنا جو ہے یہ بہترین صدقہ ہے. اور فرمایا کہ جب موت تمہارے سرحانے آ پہنچے اور تم کہو کہ اتنا مال فلاں کو دے دو، اتنا مال فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ مال تمہارا نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے وارثہ کا ہے. تمہارا جو ورثہ جو ہے، تمہارا جو وارث ہے، ان کا وہ مال ہے، تمہارے وارثوں کا مال ہے، تمہارے ورثہ کا مال ہے. تو اس وقت جو ہے تم اسے کہتے ہو کہ اتنا مال اس کو دے دو، اتنا مال اس کو دے دو، کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تب ہے جب تم دنیا کے اندر رہتے ہو، صحت تندرستی والی زندگی ہو، کاروبار کر رہے ہو، مال کمانے کی حرص ہو، اور جو ہے یہ ڈر بھی ہو کہ میرا مال کہیں گم نہ ہو جائے، کھو نہ جائے، کم نہ پڑ جائے. تو ایسی صورتحال کے اندر جو تم صدقہ کرو گے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین صدقہ ہوگا، اور اس کا جو ثواب اس دنیا کے اندر بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا. اور صدقہ جو ہے وہ چیز ہے جو انسان کو عذاب قبر سے بھی محفوظ فرماتا ہے اور عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے گا، بندے کا شفاعت بن جائے گا، اور اللہ سے بندے کے متعلق جھگڑا کر کے اس کی بخشش کروائے گا. تو میرے دوست احباب اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں، اور جو دوست احباب غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں،
ان کا سہارا بن جائے. اگر اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے ان پہ خرچ کیجئے. اپنے عزیز و کار میں سے اگر کوئی کمزور ہے تو اس پر خرچ کیجئے. انشاءاللہ یہ آپ کا خرچ کیا ہوا ضائع نہیں جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ تمام حضرات کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہمارے مال کے اندر دوسروں کا حق ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو کچھ آج پڑھا گیا بڑھایا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ اس کے اندر کمی پیشی یا غلطی ہوئی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.